بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ ادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک دوست نے سوال کیا کہ میرے دوست نے نماز پڑھائی ہے اور ان کو غسل کی حاجت تھی، انہوں نے غسل کرنا تھا لیکن انہوں نے نماز پڑھا دی، تو اب کیا جب انہوں نے جماعت کرائی ہے تو اس وقت 10-15 آدمیوں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، تو اب یہ بتائیں کہ کیا ان کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، ان کی بھی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اگر نہیں ہوئی تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب غسل ضروری ہوتا ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام جو بنے ہیں ان کا ہی غسل نہیں ہے، وہ پلید ہیں، ان کا جسم ناپاک ہے، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو پیچھے والوں کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ آپ ان کو جا کر، جن لوگوں نے پڑھی تھی ان کو جا کر یہ کہیں کہ جناب وہ آپ کی نماز جو فلاں دن فلاں ٹائم کی آپ نے نماز پڑھی تھی وہ نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ان کو کہ میں پلید تھا جناب، میرا جسم پلید تھا، مجھ پر غسل کرنا ضروری تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کر یہ بتائیں، بلکہ ان کو اتنا ہی کہہ دیں کہ جناب کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے نا وہ نہیں ہوئی، آپ دہرا لیں۔ اور اگر آپ ویسے کوئی دوست وغیرہ ہیں، رابطہ وغیرہ ہے آپ کا ان سے، تو آپ ان کو میسج کر دیں کہ جناب آپ کی نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، تو لہذا آپ وہ نماز کی قضا دے لیں، نماز لوٹا لیں۔ تو نماز کا اعادہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب امام صاحب جو بنے تھے ان کے اوپر بھی، اور جنہوں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی ان کے اوپر بھی نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس جیسے دینی مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جسم پلید ہو جائے، نجس ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو اس وقت آپ کیا کریں کہ آپ سب سے پہلے تو غسل کریں۔ غسل کے بغیر کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ اشراق لگا لیں، چاشت لگا لیں، وابیل لگا لیں، قرآن پاک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ غسل نہیں کرتے تو آپ کے جسم پر جراثیم جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، یہ سائنسی تحقیق بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے انسان کو غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد عبادات میں جو بھی عبادت کرنی ہے اس میں جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی نوافل پڑھنے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ غسل کے بغیر، اگر ضروری ہے غسل کرنا تو پھر اس کے بغیر نماز یا کوئی عبادت یا قرآن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دعائے اللہ کی کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی سوال کیجیے گا، بندہ نچیز ضرور آپ کا جواب دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔